ہاں سوچو اگر یہ ریکارڈنگ میں آ جائیں تو کیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی لیے میں ایسے وقتوں پہ ریکارڈنگ روک دیتا ہوں. ما جاء فیما یعتد بن السخل فی الصدقہ، بکریوں کی تعداد میں بچوں کو بھی شمار کرنے کا بیان. ٹھیک ہے. عن مالک عن ثور بن زید الدیلی عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جدي سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعود على الناس بالسخر، کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ان کو مصدق بنا کے بھیجا. سمجھے، مصدق بنا کر یعنی صدقہ لینے والا. تو بکریوں کے بچے کو بھی شمار کرتے تھے. فقالوا اتعدوا علینا بالسخر، تو لوگ کہتے کہ کیا تم ہمارے اوپر بکریوں کے بچوں کو بھی شمار کرتے ہو. ولا تأخذ منه شیئا، لیکن اس میں سے کچھ لیتے نہیں ہو. سمجھے. فلما قدم على عمر ابن الخطاب، تو جب وہ عمر ابن الخطاب کے پاس آئے. دیکھو میں نے اس کا اعراب کیسے پڑھا ہے. علا علا عمر ابن الخطابی. سمجھے. اللہ کی وجہ سے جر ہے نا، تو عمر یہ جر کے اندر بھی عمر ہی پڑھا جائے گا، عمرہ اور دینی اور خطابی. اور ابنی کو زیر کے ساتھ کیوں پڑھے؟ کیونکہ یہ مجرور ہے عمر کی وجہ سے، کیونکہ ابن جو ہے موصوف کا اعراب لیتا ہے اپنے سے پہلے والے کا. صرف موصوف کا قاعدہ لگائے ہاں گا، صرف موصوف کا مجار قاعدہ. مجرور کی وجہ اور خطاب جو ہے وہ ہمیشہ کیا بنتا ہے؟ ابن کے بعد والا مضاف الیہ، تو وہ اس وجہ سے مجرور ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. اس کے اوپر اعلیٰ کا اثر نہیں ہے. صحیح ہے. تو جب وہ عمر ابن الخطاب کے پاس آئے تو انہوں نے اس کا ذکر کیا اس معاملے میں. وقال عمر، تو عمر نے فرمایا نعم، کہ ہاں، تعدوا علیہم بالسخلہ یحمل الراعی، کہ ہاں ہم گنتے ہیں بچوں کو، بلکہ اس بچے کو جس کو چرواہا اٹھا کر چلتے. یحملها الراعی ولا نأخذ الاکولہ ولا الربا ولا المقاد ولا فحل الغنم ونأخذ الجزع والثنیہ وذلك عدل بین غذاء الغنم وخیار. لیکن ہم نہیں لیتے اس کو، جو نہ موٹی بکری کو جو کھانے کے واسطے موٹی کی جائے. سمجھے. اور اسی طرح نہ اکولا کو، نہ مخاض کو، ماخذ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا. ولا فحل الغنم، نہ میل کو، کیونکہ فیمیل کو لیا جاتا ہے. ونأخذ الجزع، ہم جزع لیتے ہیں، اور سنیہ لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا کہ 2 سال اور 1 سال 3 سال. سمجھے. نہ اس بکری کو جو اپنے بچے کو پالتی ہو، نہ حاملہ کو، نہ نر کو، اور لیتے ہیں ہم 1 سال یا 2 سال کی بکری کو جو متوسط ہے، نہ بچہ ہے، نہ بوڑھی ہے، نہ بہت عمدہ. سمجھے. وذالک عدل بین غذاء الغنم وخیاری، ان کے درمیان ہے. ڈاکٹر میرا مطلب سالو ہو گیا بچی کے کاؤنٹ کا. کون سا؟ کٹے کٹی کا. کون سا؟ ایک کٹیاں ہاں چھوٹی. ہاں جی ہاں. السخلہ کو بیان کر رہے ہیں کہ سخلہ کیا ہے. الصغیرہ حین تنتج، کہ وہ جو کہ ابھی نشوونما پارا ہو، چھوٹا. والربا کے التی قد ودعت فہی تربی ولدها، روبا وہ ہے کہ جس نے ابھی بچہ دیا ہے اور وہ اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے، یعنی اس کو پال رہی ہے. والماقد کیا ہے؟ ہی الحامل، یہ حاملہ. والاکولہ کہ یہ شات اللحم التی تسمن لتوکل، یہ وہ بکری ہے کہ جس کو خوب کھلا پلا کے موٹا کیا گیا ہے کھانے کے واسطے. ڈاکٹر تن تجیب کا کیا مطلب ہے؟
امتیاز سے نکلا ہے یعنی بنایا جانا. اچھا چھوٹی بکری جسے بنایا جائے ہاں دین جو پیدا ہوئی ہے. ہاں. ثور بن زید الدیلی بکسر الدال دیلی الدیلی مولا ابن دیل بن بکر ثقہ توفی 135 ہجری. بالسخلہ ولد الشاء من المعیز والضعن. سخلہ کیا ہے؟ یہ شات کا بچہ ہے یعنی اس کا بکری کا. من المعاز والضعن یا تو بکری میں سے یا ضعن جو کہ یہ پیڑ ویر. ولا نأخذها فی الزکاة ولا نأخذ العقول بالفتح یعنی جس کو موٹا کیا جائے. ولا ربا بدم الرائی وجمع رباب کا غراب یعنی اس کی جمع رباب آتی ہے جیسے غراب. والربا التي تربی فی البیت لاجل اللبن کیونکہ اس نے ابھی بھی بچہ دیا ہوتا ہے تو اس کے تھنوں میں دودھ آیا ہوا ہوتا ہے سمجھے تو اس کو تربیت دی جاتی ہے اور رکھا جاتا ہے گھر میں دودھ کے واسطے. وقیل ہی شات قریبۃ العہدی بالولادہ وہ کہتے ہیں یہ ایک شات ہے جو ابھی ولادت کے قریب ہے یعنی پریگننٹ ان اٹس پرائم. ولا المقاد التي اخذ المقاد لتدعى کہ جس کو بچے جننے کے لیے رکھا گیا ہے. ولا فحل الغنم اور فحل الغنم وہی جو ابھی بیان فرمائے کہ میل ای ذکرہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج فی الصدقہ حرما ولا ذات عور ولا تیس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حرما اور ذات عور اور تیس یعنی میل ممبر اس کو نہ نکالو. اخرج البخاری یہ ہم نے پچھلی روایت میں بھی پڑھا تھا پچھلے ابواب میں. ولا یعطی الحرما ولا الدرف ولا المرید ولا الشرط اللیمہ ولکن من اوسط اموالکم ان اللہ لم یسلکم خیر ولم یامرکم بشر یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے سب سے اچھے اموال کو نہیں لینا چاہتا بلکہ اوسط درجے کا. تو ولم یامرکم بالشر اور نہ تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اپنا سب سے برا مال نکالو. رواہ ابو داؤد سند صحیح. البتہ اگر آپ نے بر کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا ہے ملک مال تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو اپنے اعلیٰ ترین مال میں سے دینا ہوگا. وقال صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فإیاک وکرائم اموالہم یعنی تم نے اپنے اموال کی کرائم سے بچنا ہے. ابھی میں اس لفظ کا معنی بھول گیا ہوں. بخاری میں 1496 ہے ملک عمار نکال کے پڑھ لیجئے 1496. والثنیہ الثنی ما اوفا سنہ ثنیہ وہ جانور ہے کہ جو دوسرے سال میں داخل ہوگی اور دخل فی ثانیہ اور پہلا سال اس کا مکمل ہو گیا. والراجع الثنی ما سقط منہ سنان اور وہ کہتے ہیں سنی اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے دو دانت گر گئے. وقیل لہو مثنی ایدن اور اس کو مثنی بھی کہا جاتا ہے یعنی دو دانت والا. وذالک ای حکم النتاج. ہاں جی ملک عمر الاخرجت الحدیث 1496 من بخاری. اقرا ترجمتو من فضلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ ایسے قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں. زور سے اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں. اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے تمہیں دعوت دو اس بات کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس بات میں جب تمہاری بات ماننے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روزانہ دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. جب وہ تمہاری یہ بات مانے تو انہیں بتاؤ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینا فرض کرا دیا ہے. یہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی. پھر جب وہ اس سے بھی تمہاری بات مان لے تو ان سے ان کے اچھے مال لینے سے بچو اور مظلوم کی آہ سے ایک منٹ اس جملے کی عربی پڑھو. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ ہے. ہاں جی اور آگے پڑھو. کرائم کہتے ہیں کریم لوگ. آگے جملہ پڑھو کرائم اموالہم کے عربی میں. وَاتَّقِ دعوت المظلوم. صحیح اور ہے مظلوم صحیح ہے. کرائم کا ترجمہ پڑھو انہوں نے کیا کیا ہے اچھے مال لینے سے بچو. صح جزاک اللہ خیرا.
حدیث نمبر 713. قال مالک فی الرجل، امام مالک نے اس بندے کے بارے میں فرمایا تکون لہو الغنم، کہ جس کے پاس غنم یعنی بکریاں بھیڑ، لا تجب فیہا صدقہ، لیکن اس کے اندر ابھی صدقہ واجب نہ ہو، فتوالد قبل ان یاتی المصدق بیوم واحد، لیکن وہ ایک بچہ جن دے اس سے پہلے کہ مصدق ابھی آیا ہو ایک دن پہلے. سمجھے؟ فتبلغ ما تجب فی صدقہ بولادتها، سمجھے؟ اور اس کی ولادت سے وہ صدقے کی میعاد کو پہنچ جائے، یعنی 39 بکریاں تھی، اب پیدا ہو گیا تو کتنی ہو گئی؟ 40. قال مالک، تو امام مالک نے فرمایا اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فی صدقہ فعلیہ فیہا صدقہ. تو امام اعظم امام مالک کہتے ہیں کہ اگر تو بچہ تولید کرنے سے اس کی مقدار نصاب کو پہنچ جاتی ہو تو اس کو صدقہ دینا یعنی زکوٰۃ دینا اس کے اوپر واجب ہے. وذالک ان ولادت الغنم منها وذالک مخالف لما افید منها باشتراء او ہبہ و میراث و مثل ذلك لا یبلغ ثمنه ما تجب فی صدقہ. وہ کہتے ہیں کیونکہ جو ولادت غنم کا مسئلہ ہے یہ اس سے مخالف ہے کہ آپ کوئی خرید کے اپنے مال میں اضافہ کرو یا ہبہ یا میراث کے ذریعے. اور جو بھی ایسے معارض ہوتے ہیں، معروض یعنی مال، لا یبلغ ثمنه ما تجب فی صدقہ، کہ جس کی ثمن صدقہ تک نہ پہنچتی ہو یعنی اس کے نصاب تک، ثم یبیعہ صاحبہ، اور پھر اس کا صاحب اسے بیچ دے، فیبلغ بربحہ ما تجب فی صدقہ، لیکن پھر اس کو فوائد اتنے حاصل ہوں بیچتے کہ اس کے اندر صدقہ واجب ہو جائے، فیصدق ربحہ مع راس المال، تو وہ راس المال کے ساتھ ساتھ اس فوائد میں سے بھی زکوٰۃ نکالے گا. ولو کان ربحہ فائدۃ، ہاں اس کا فائدہ جو اسے فائدہ پراپت ہوا ہے وہ فائدے کے طور پر ہو، او میراثن، یا میراث کے طور پر ہو، لم تجب فی صدقہ حتی یحول علیہ الحول من یوم افادہ او ورثہ. لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ اس کے اندر اس وقت تک صدقہ واجب نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کے اوپر 1 سال مکمل نہیں ہوتا اس دن سے جس دن یہ میراث یا مال اس نے اپنے مال کے ساتھ ملا ہے. سمجھے؟ اس مسئلے میں امام مالک تھوڑے سے مختلف تھے، یعنی ان کا یہ مذہب تھا کہ اگر ولادت کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے نا تو پھر سال مکمل ہونے پر ہی آپ نے ایک دم زکوٰۃ دے دینی ہے، اب آپ نے سال گزرنے کا ویٹ نہیں کرنا. لیکن اگر مال میں اضافہ میراث یا ہبہ کے سبب ہوا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ دین یو گوٹا ویٹ فار 1 year. یار یہ ایسے مسائل ہیں کہ اس میں جب تک نوٹ نہیں بناؤ گے نا کام نہیں بنے گا. کل دیکھا نا خلاطہ والے مسئلے میں نے کتنا لمبا نوٹ لکھ کے بھیجا. اب یہ اصولی طور پہ آپ لوگوں کو کاپی کرنا چاہیے. ملک عمار آپ نے بھی کاپی کرنا ہے، بلکہ میں نے اس کو ڈیجیٹلی لکھا ہے، میں بھی اسے سوچ رہا ہوں اپنی کتاب میں محفوظ کر لوں آگے کے لیے، کیونکہ یہ واٹس ایپ گروپ تو کسی بھی وقت خالی ہو جاتے ہیں. بلکہ کلاس کے بعد نا میں اس کا املا کروا دوں گا. قال مالک، امام مالک کہتے ہیں فغذاء الغنم منها کما ربح المال منه. اللہ المستعان، اللہ المستعان. امام مالک نے فرمایا کہ جو غذاء الغنم ہے
وہ ربح مال کی طرح ہے، وہ ربح مال کی طرح ہے کہ جیسے مال میں آپ کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے۔ قال مالک، امام مالک نے فرمایا غیر ان ذری یختلف فی وجہ آخر، البتہ اس میں ایک اعتبار سے اختلاف ہے، انه اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة ثم افاد لي مالا ترك ماله الذي افاد فلم يزكي مع مالی الاول۔ یہ امام مالک کے نزدیک نا، ملک عمار اس دن ہم نے پڑھا تھا، مختلف ہی مسئلہ ہے۔ امام مالک کے نزدیک اگر ماشیہ یعنی جانوروں کے اندر کوئی اضافہ ہوا نا ایک دن پہلے بھی، تو کل جانوروں کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ پوائنٹ سن لو سب لوگ۔ لیکن اگر سونا یا چاندی میں ایک دن پہلے یا ایک مہینے پہلے اضافہ ہوا، تو اب آپ صرف جو آپ کا قدیم سونا ہے یا چاندی ہے اس کی زکوٰۃ دو گے۔ یہ جو مال اضافی آیا ہے اس کو الگ رکھو گے، اس کے اوپر سال گزرنے کا ویٹ کرو گے، سمجھے؟ ما تجب فی زکاة ثم افاد الیہ مالا ترک مالہ الذی افاد فلم یزکیہ مع مالی الاول حین یزکی حتی یحول علی الفائدہ الحول من یوم افادہا ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجب في كل صنف منها صدقة ثم افاد الیہ بعیرا او بقرا او شاة صدقها مع صنف ما افاد من ذلك حین یصدق۔ سمجھے ملک عمار؟ ارے یار کچھ تو بولو، گل شیئن اذا كان عنده من ذلك الصف الذي افاد نصاب ماشیہ۔ قال مالک وهذا احسن ما سمعت في هذا كله۔ امام اعظم امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے اس معاملے میں جو سنا ہے نا اس میں مجھے سب سے اچھی چیز لگی جو سنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے نا ملک عمار وہ بھی پڑھ دیتا ہوں جو میں نے اس دن لکھوایا تھا۔ کیا لکھوایا تھا؟ ہاں، ولیکن اذا افادہ یعنی ضم الرجل ذهبا او ورقا بسبب الميراث او هبة مش بالتجارة ولا يعطي زكاة الذهب والورق الجديد ويستأنف أن يبدأ لهذا الذهب الحول الجديد ويعطي الزكاة فقط للذهب والورق القديم۔ سمجھے؟ لکھیے ڈاکٹر۔ ٹھیک، اور یہ میں نے لکھوایا تھا آپ کو بھائی کا۔ امام مالک مع الشافعی و ابی حنیفہ فی مسألۃ الماشیہ ولیکن یختلف فی افادیت مسئلہ الذهب والفضہ۔ یعنی عند مالک اذا، لکھ لو ملک عمار، اذا افاد الماشیہ حتی قبل اليوم فی ماشیته فهو یزکی لکل الماشیہ ولیکن یختلف فی مسألۃ الذهب والفضہ ویقول لا یخرج زکاة الذهب والورق الجديد ويستأنف الحول الكامل
الجديد لهذا المال الجديد ويخرج الزكاة فقط على الذهب والورق القديم. ہاں جی هل كتبت؟ جی ڈاکٹر میں نے لکھ دیا. اچھا اس کے اندر میرا سوال پھر وہی تھا کہ وہ ڈیٹے نوٹ کرتے جائیں گے نئے سونے کی. جی اب دیکھو ابھی تو یہ ہم اجمالی طور پہ پڑھ رہے ہیں نا تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ کس طرح آپ لوگ جا کے دین کے اوپر بات کرتے ہو، جبکہ ابھی ہمیں ٹکے کا دین کے بارے میں ہی پتہ ہے سوائے رفع الیدین اور عامش مدلس دو چار موٹی موٹی باتوں کے. یہ کچھ ہے دین میں. ابھی تو بھائی فقہ کی موٹی موٹی کتابیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد پوری بخاری کی فتح الباری کی کتاب البیوع پڑھنی ہے، صحیح مسلم کی امام نبوی کی کتاب البیوع پڑھنی ہے، اس کے بعد شیخ دبیان کی 20 جلدوں کی المعاملات المالیہ پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں اور مزید کلیئر ہوں گی. چلے جی اس کی تشریح پڑھتے. مخالف لما افید منہا ای من الماشیہ بشترے و میراث ای سوون آخر غیر النتاج، یعنی ان النتاج یتم نتاج بھی دیکھ ہی لے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ بنایا گیا یعنی کہ کمایا گیا منتج کے علاوہ جو ہے نا کوئی اور سبب ہو، جیسے کہ ہبہ میراث، یعنی ان نتاج یتم، یعنی کہ جو منتج ہے نا جیسے کمایا گیا یا وہ تو ملایا جائے گا. سمجھے؟ اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ مینوفیکچر کی، کہ بچہ پیدا ہوا. سمجھے؟ یہ بھی منتج کی مثال ہے. لیکن اشترا، ہبہ، میراث، سمجھے، یہ سب منتج کی مثال نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اگر کسی طرح جانوروں میں اضافہ ہو جائے جیسے پیدائش، تو وہ تو لازمی ملایا جائے گا، ٹوٹیلیٹی میں سے کاؤنٹ کیا جائے گا. والفائدہ لا تدوم، لیکن فائدہ نہیں ملایا جائے گا. سمجھے؟ جی بولیے ملک عمار. ارے بھائی آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، زور سے بولو. ایک منٹ رکو ملک عمار، اس کو مکمل کرنے تو آخر میں کرنا، مکمل تو کریں یار، پھر اسی میں آدھا گھنٹہ لگ جاتے. 23 منٹ ہو گئے، کون سنے گا؟ 2 حدیثیں جو ہیں وہ 23 منٹ ہو گئے. آ رہی ہے بات آگے. والفائدہ لا تدم، لیکن فائدہ جو ہے وہ ملایا نہیں جائے گا. کیونکہ ولادت الغنم جو ہے نا وہ منتج میں سے ہوتی ہے. وذالک ان ولادت الغنم منها وذالک مخالف لما افید منها بشتری و میراث مثل ذلك لا يبلو ثمنه ما تجفي ثم يبيع صاحبه فيذكر لأنها لا تحصل بسبب الاصل، کیونکہ یہ اصل کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ کسی اور وجہ سے آئے. کسی نے آپ کو ہبہ کر دیا، میراث کر دیا، یہ تو اس پہ آپ سال گزرنے کا ویٹ کرو گے. والمراد بالدم تکمیل النصاب، یعنی اذا ان کان النصاب سابق ناقصا یکمل بالنتاج فیضم معه. سمجھے کہ اگر پہلے کم تھا تو نتاج کے سبب اس کو ساتھ ملایا جائے گا. وَيَكُونُ حَوْلَهُ حَوْلَ الْأَصْلِ بِخِلَافِ الْفَائِدَةِ، اور اس کا سال جو ہے اصل کے سال کے ساتھ گنا جائے گا خلاف فائدہ کی. فَإِنَّهَا لَا يَكُونُ حَوْلُهَا حَوْلَ الْأَصْلِ، کیونکہ اس کا حول حول اصل کے برابر نہیں ہوتا. كَذَا فِي الْأَوْجَزِ،
ومثل ذلك أي مثل نتاج الأرض بالفتح أي أرض التجارة. اور سمجھے نتاج کے برابر ایک اور چیز ہے وہ ہے تجارت. تو تجارت اور نتاج یعنی تولید کے علاوہ کسی اور سبب سے معاشیہ کا اضافہ ہوا تو وہ فائدہ کہلائے گا، اس پر آپ کو سال کا ویٹ کرنا ہوگا. فبلغ ثمنه بربحه ما تجب صدقہ ای مقدار النصاب کرجل اشترى ارضا بمائة درہما ثم باعوا بمائة درہم، کہ جس نے 100 روپے کا کچھ خریدا اور پھر اسے بیچ دیا 200 درہم کا. لم تجب فیہ ای فی النما، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. الصدقہ حتی یحول علیہ الحول من یوم افادہ وورثہ، سوائے اس کی کہ اس کے اوپر پورا سال گزر جائے اس دن کے بدلے میں جس دن اس نے اس کو حاصل کیا یا اس کی ملکیت میں آیا. انہو شبہ نماء الماشیہ بنماء العین، کیونکہ اس سے مراد کیا ہے کہ اس نے ایک ہی دفعہ کوئی چیز لی بیچی، ایک دفعہ اضافہ کیا. لیکن اگر وہ اس کو بار بار بیچتا ہے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایک بندہ آلو لے کے رکھ لے تو اس کے اوپر امام مالک کے نزدیک زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ تب ہے جب وہ اس کو گردش میں لائے. مال محتکر سمجھے اور مال غیر محتکر کے تحت ہم نے اس کو پڑھا تھا، مال تجارت اور مال محتکر. اب مال محتکر کیا ہوتا ہے بتاؤ، اگر یہ میں پوچھوں، یاد ہے کسی کو؟ وہ مال تجارت جو سرکولیشن میں نہ ہو. صحیح ہے، اچھی سی ڈیفینیشن. ڈاکٹر آپ کی آواز میں بڑا وہ کچھ ڈسٹورشن سی آ رہی ہے یار. تو اس کے لیے وہ آیت الکرسی پڑھو نا، شیطان کوشش کر رہا ہوگا. مجھے لگتا ہے آپ نے موبائل کی لوکیشن چینج کی ہے پہلے جو. اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے این کی بأنه كما يضم رب العين الى العين لانه يحصل منه كذلك يضم النتاج الماشية الى الماشية لانه يحصل منها، سمجھے؟ فكذلك يضم نتاج الماشیہ الی الماشیہ لأنه يحصل منها. وہ کہتے ہیں کیونکہ جو نتاج ہے یعنی ولادت کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہے اسے شامل کیا جائے گا اس میں. وَكَمَا أَنَّ فَائِدَةُ الْعَيْنِ لَا يُضَافُ إِلَى الْعَيْنِ السَّابِقِ بَلْ إِنْ كَانَ الْعَيْنُ السَّابِقُ نِصَابًا يَعْتَبِرُ حَوْلُ الْفَائِدَةِ مِنْ يَوْمٍ أَفَادَهَا. وہ کہتے ہیں لیکن جو فائدہ کے طور پر حاصل ہوئی ہے اسے ہم عین کے ساتھ نہیں ملائیں گے، بلکہ جو عین نصاب کو پہنچا ہوا ہے پہلے سے مال، اس پر ہم اس کا سال لگائیں گے، اور اس فائدے کا جو ایکسٹرا بعد میں وراثت یا ہبہ کے ذریعے یا اشتراک کے ذریعے حاصل ہوا ہے اس کا ہم الگ سال شمار کریں گے. یعتبر حول الفائدہ من یوم افادہ، جس دن سے اس کو شامل کیا. وَإِنْ كَانَ الْعَيْنُ سابق ناقصاً، اگر جو عین مال تھا پہلے سے وہ ناقص تھا، یضاف السابق الی اللاحق، تو پھر سابق کو لاحق کے ساتھ ملایا جائے گا. وَيَعْتَبِرُ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمٍ أَفَادَهُ إِنْ صَارَ النِّصَابُ كَامِلًا، اور پھر اعتبار کیا جائے گا سال کا من یوم افادتو ان سارا نصاب کاملاً بمجموعیہ، یعنی کہ پھر ہم ویٹ کریں گے پورے ایک سال کا جس دن سے اسے شامل کیا ہے. اگر مال پہلے سے کم تھا، ابھی نصاب کو پہنچے نہیں تھا، لیکن اس کے ملنے کی وجہ سے نصاب کو پہنچ گیا، لیکن چونکہ جو اصل عین مال ہے وہ کم ہے اور ہم نے تو اصل اس پہ دینی تھی اور وہ تو ابھی پہنچے ہی نہیں اپنے اصل کو، اس کے ملنے کی وجہ سے پہنچا ہے اور اس کے ملنے کے بعد ہم نے ایک سال کاؤنٹ کرنا ہے، تو اب یہ پورا نصاب کو پہنچنے کے بعد ہم ایک سال ویٹ کریں گے. یعتبر حول الفائدہ من یوم افادہ وان کان العین سابق ناقصا یضاف السابق ویعتبر الحول من یوم الفائدہ ان صار النصاب کاملا بمجموعہما. فکذلک فائدۃ الماشیہ ان کان سابق ناقصا یضاف الی الفائدہ، کہ اگر تو ماشیہ جو تھے جانور وہ پہلے ناقص تھے نصاب کے اعتبار سے تو اس کے ساتھ فائدہ کو ملایا جائے گا. وَيَحْسَبْ الْحَوْلُ مِنْ حِينَ كَمَالِ النِّصَابِ إِلَىٰ أَنَّ السَّابِقَ فِي الْمَاشِيَةِ إِنْ كَانَ كَامِلًا تُضَافُ الْفَائِدَةُ إِلَى السَّابِقِ بِخِلَافِ كَامِلِ الْعَيْنِ. یعنی اس میں بھی کیا جائے گا کہ پھر ایک سال کا ویٹ کیا جائے گا. لیکن اگر ماشیہ پہلے سے، پوائنٹ سمجھو، اگر ماشیہ پہلے سے صاحب نصاب تھے
تو اب ٹوٹل کی زکوٰۃ فوراً دے دی جائے گی، اس کو الگ نہیں کیا جائے گا جدید مال کو جیسے ذہب اور ورق میں کیا جاتا ہے۔ تو ضعف الفائدہ الی السابق بخلاف کامل العین وہذا هو الفرق بین نماء الماشیہ و نماء العین۔ وہ کہتے ہیں یہ فرق ہے نماء الماشیہ و نماء العین میں۔ کذا فی الاوجز فائدۃ المال المستفاد ان کان حصل من مال التجارہ فهو ربح۔ وہ کہتے ہیں مال المستفاد کون ہے، فائدہ کیا ہے، فائدہ جو ہے وہ مال ہوتا ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، مال المستفاد ان کان حصل من مال التجارہ، اگر یہ مال تجارت سے حاصل ہو تو یہ ربح کہلاتا ہے، سمجھے۔ وَإِن كَانَ مِن نَتَاجِ الْمَاشِيَةِ فَهُوَ نسل، اور اگر یہ تولید کے ذریعے مال میں ملے تو پھر اس کو نسل کہتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مِن کسب الرقیق فَهُوَ غلہ وما سوى ذلك سمي فائدہ، اور اگر یہ کسب رقیق کے ذریعے حاصل ہوا ہو تو پھر یہ غلہ کہلاتا ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کو بس سمپل فائدہ کا نام دیتے ہیں۔ قال مالک غیر ان ذلك يختلف في وجه واحد وحاصل الكلام ان بینہما فرقا بوجہ واحد وهو ان الماشیہ اذا استفاد منها شیئا، کہ اگر ماشیہ میں کوئی چیز ملائی جائے وعنده نصاب من جنسها، اور اس کے جنس میں نصاب مکمل ہو، سمجھے۔ فحکم الفائدہ فی الحول حکم اصل النصاب، تو پھر فائدہ کا حکم جو ہے نا وہ حکم اصل نصاب میں ہوگا۔ وہ تدم الفائدہ معاو، اور فائدے کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ وہ تزکی ہی نہیں یزکی، اور اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی جب اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ وفی العین، اور عین یعنی سونے چاندی میں کیا حکم ہوگا، بخلاف ذالک یزکی الفائد لحولہا، صرف اس کے سال کا نکالا جائے گا جو فائدہ آپ کو حاصل ہوا، یعنی کہ جدید ایک سال کے بعد۔ الذهب والفضة والنصاب الذي كان عنده لحوله، اور جو اس کے پاس نصاب ہے اس کا اس کے سال پہ نکالتا ہے۔ وهذا حدیث موقوف حسن، صحیح یہ چیز ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جی ملک کو ریکارڈنگ میں لے آؤں اس مسئلے کو نا، کتاب البیوع تو آج نہیں ہو پائی تھی۔ اگر سونا اور چاندی جس کو عین کہتے ہیں اس کی زکوٰۃ اس کے ساتھ کچھ مال کا اضافہ کیا جائے، فوائد کا، میراث کے ذریعے وغیرہ ذالک، سوائے تجارت کا معاملہ یہ کہ جس دن تجارت کا مال چاہے سال نہ بھی گزرو، نصاب کو پہنچ گیا آپ نے اس میں سے نکال دیا۔ لیکن اگر آپ کے پاس میراث یا کسی اور ذریعے، ہبہ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے یا اشترا خریدنے کے ذریعے آیا مال سونا چاندی، تو پچھلے سونا چاندی کی جو پہلے سے نصاب پر ہے اس کی زکوٰۃ الگ دو گے، اس کی الگ دو گے، اور اس کی اس دن سے، جس دن آپ کے پاس یہ آیا ہے اس دن سے اس کا سال گنو گے۔ اور اگر مال سونا چاندی کم طور الگ سے مال آئے، اب سال کا ویٹ کرو گے اور پھر اس مال اور اس مال کی ملا کے دو گے۔ لیکن ماشیہ میں جانوروں میں حکم مختلف ہے۔ جانوروں میں حکم کیا ہے کہ اگر جانور جو ہیں اس کے ساتھ مال ملائے اور پچھلے جانور اقل من نصاب تھے، نصاب سے کم، تو پھر ایک سال کا ویٹ کریں گے اور پھر کل کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ لیکن اگر پہلے سے جانور نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ مال ملایا تو اب یہاں سونے چاندی والا حکم نہیں ہوگا کہ الگ الگ سال، بلکہ پورے مجموعے کی ملا کے ابھی زکوٰۃ نکالیں گے پہلے والے قدیم ماشیہ کے نصاب کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔